تھی. کوئی پیدا ہوا ہے تو دیکھو ابراہیم پیدا ہوئے تھے. تجارت کرنی ہے تو دیکھو خدیجہ کا غلام، خدیجہ کا تاجر خدیجہ کے غلاموں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے نکل رہا ہے. حضرت خدیجہ کا مال لے کر اللہ کے نبی تجارت کے لیے گئے. خدیجہ کے غلام بھی ہے، محمد کریم بھی ہے. تاجر ہو تو اس کو دیکھ لو، امام ہو تو مسجد نبوی کے امام کو دیکھ لو، مدرس ہو، تعلیم دینے والے ہو، اس کو یتیم کو دیکھو. شوہر ہو عائشہ کے شوہر کو دیکھو، باپ ہو فاطمہ کے بابا کو دیکھو. زندگی کا کون سا موقع ہے جس میں آقا ہمارے لیے نور کا مینارہ بن کر نہ کھڑے ہو؟ محب رسول ہر حال میں نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان کے حالات کو دیکھتا ہے، ان کے واقعات کو دیکھتا ہے. حضرت زبیر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ کے دشمن سے بدلہ میں لوں گا. اس کو قتل کر ڈالا. آقا علیہ السلام نے مقتول کا سارا مال حضرت زبیر کو دے دیا. اس کے سارا مال حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حوالے کر دیا. کعب بن اشرف آقا علیہ السلام کا دشمن، نبی کے خلاف دشمنی کی آگ کو بھڑکانے والا. بدر میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کامران واپس لوٹتے ہیں، کامیاب واپس لوٹتے ہیں، کفار کے سرداروں کو جہنم رسید کر کے، اس کے پیٹ میں بڑا مروڑ اٹھتا ہے. یہ بھاگتا ہے، مکے والوں کے پاس پہنچتا ہے، خود بھی روتا ہے، ان کو بھی رلاتا ہے. مکے کے مرنے والے سرداروں کے لیے اشعار کہتا ہے. مکے کے سردار عقل مند تھے، جانتے تھے محمد علیہ السلام بھی آسمان سے آئے ہوئے نبی ہیں اور یہ یہودی بھی آسمانی دین کو مانتے ہیں. ان کے دین کے اندر بھی بت پرستی حرام ہے. اپنا تزکیہ لینے کے لیے کہتے ہیں کعب بن اشرف ذرا یہ بتاؤ ہم زیادہ حق پر ہیں یا محمد زیادہ حق پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہودی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا دین سچا، کتاب سچی، شریعت سچی، لیکن غیظ و غضب میں، نفرت میں، عداوت میں، حسد میں آ کر کہتا ہے کہ تمہارا دین بت پرستی والا محمد علیہ السلام کے دین سے زیادہ بہتر ہے. واپس آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں اشعار کہتا ہے، مسلمان صحابیات کی توہین میں اشعار کہتا ہے. آقا علیہ السلام آواز لگاتے ہیں من لقعب ابن الاشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف سے انتقام لے، اس کی گردن کو اڑا ڈالے. فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. یہ تھی نبی سے محبت کرنے والوں کی کیفیت. رئیس المنافقین کے بیٹے نے آ کر کہا تھا آقا اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، آقا یہ خدمت میرے علاوہ کسی اور کے ذمہ نہ لگانا، اپنے باپ کی گردن کو میں خود کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، یہ خدمت مجھے دینا. حضرت محمد جاتے ہیں، اس یہودی سردار سے ملتے ہیں اور اس سے پہلے آقا سے اجازت لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو کچھ اپنے جال میں پھانسنے کے لیے مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہنا پڑے گا، کہیں یہ نہ ہو میں آپ کا انتقام لینے جا رہا ہوں، آپ کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے نکالوں تو خود ایمان سے محروم ہو جاؤں. اجازت ہے؟ آپ نے کہا اجازت ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو نبی جس کی ہم نے اتباع کی ہے اس سے تو ہم تنگ آ گئے ہیں، کبھی صدقے مانگتا ہے، کبھی چندہ مانگتا ہے، کبھی زکوٰۃ مانگتا ہے، کبھی خیرات مانگتا ہے، ہم تو کھانے پینے سے گئے. اس نے کہا ابھی کیا، ابھی تو ابتداء عشق ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کہ ابھی سے، میں تو تمہیں پہلے منع کرتا تھا. کہنے لگے اب چونکہ اس کا کلمہ پڑا ہے، اس کے پیچھے چلے ہیں، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ غلہ دے دے، ہم بڑے غربت کے اندر دن گزار رہے ہیں. کہا اچھا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ جاؤ اور غلہ لے جاؤ. کہا تو عرب کا بڑا حسین ہے، نوجوان ہے، مالدار ہے، اپنی بیویوں کو تیرے پاس چھوڑیں گے تو فتنے میں مبتلا کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. کہا اپنی اولاد کو چھوڑ جاؤ. کہا ہم تو مر جائیں گے، اولاد بڑی ہوگی، لوگ ان کو تانے دیا کریں گے تمہارے باپ نے تھوڑی سی غلے کے لیے تمہیں گروی رکھ دیا تھا. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنا اسلحہ تمہارے پاس ہم گروی رکھ دیتے.
معاملہ طے ہو جاتا ہے، یہ اگلی ملاقات پہ پھر آتے ہیں۔ ابو نائلہ اس یہودی کے روائی بھائی، وہ بھی ساتھ ہیں۔ رات کو پہنچتے ہیں، پلاننگ پہلے سے طے کر چکے ہیں، اور قلعے کے پاس آ کے آواز لگاتے ہیں، کعب بن اشرف، عرب کی عورتوں کی ذہانت کا بھی کیا کہنا۔ وہ عرب کی عورت اس یہودی کی بیوی کہتی ہے، اس آواز کے پیچھے نہ جاؤ، مجھے اس آواز میں سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آواز سن کے کہتی ہے، یہ خونی آواز ہے، اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ کہا، یہ تو میرا روائی بھائی ہے جو بلا رہا ہے، دوسرا محمد بن مسلمہ ہے جو مجھے بلا رہا ہے، اس پر میں ضرور جاؤں گا۔ باہر نکلتا ہے، خوشبوؤں میں نہایا ہوا۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں، تیرے سر سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ آج کل بھی کسی کی تعریف کر دو نا تو سینہ تھوڑا سا چوڑا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بھی آکڑ گیا، کہنا دنیا کی حسین ترین بیوی عورت میرے بستر میں ہے اور دنیا کی قیمتی ترین خوشبوؤں سے نہائی ہوئی ہے۔ کہا، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمیں بھی خوشبو سونگھا دے۔ تو اپنا سر تکبر سے نیچے کرتا ہے کہ سونگو، دیکھو میری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ وہ ایک دفعہ سونگتے ہیں، کہتے ہیں ذرا میرے ساتھی بیچارے مسکین غریب ہیں، ان کو بھی سونگنے دے۔ کہا، یہ بھی سونگ لیں۔ سونگ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں، بڑا ہی لطف آیا تھا تیری اس خوشبو سے، ایک دفعہ اور ہو جائے۔ وہ دوبارہ پھر سر تکبر سے، سینہ تو اس کا چوڑا ہو ہی چکا، اپنی تعریف سن کے فخر میں تو وہ آ ہی گیا، کہتا ہے ایک مرتبہ اور ہو جائے۔ وہ اپنا سر پھر جھکاتا ہے، کچھ فاصلے پہ جا کے تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں دے دے، اس خوشبو سے ہم بھی مزے لے لیں۔ یہ سر جھکاتا ہے، محمد بن مسلمہ اس کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، لو اللہ کے دشمن کو اس کی گردن کو کاٹ ڈالو۔ تلواریں بلند ہوتی ہیں، کعب ابن اشرف کی گردن اس کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس گردن کو اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہی اس کو سنتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کو جواب میں کہتے ہیں، تمہارے چہرے کامیاب ہو گئے۔ نبی کے صحابی کہتے ہیں، آقا آپ کا چہرہ بھی چمکتا ہوا کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر کی آواز صحابہ بھی بلند کرتے ہیں، محمد کریم بھی بلند کرتے ہیں، اور اس گستاخ کا سر، اس یہودی کا سر محمد کریم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آقا جو ذمہ داری لگائی تھی وہ پورا کر چکا۔ ابو رافع یہودی، بہت بڑا تاجر اور سردار، جنگ خندق میں کفار کی مالی مدد کرنے والا، ان کو ابھارنے والا یہی ظالم۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس سے انتقام لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت براء بن عازب روایت فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار، آپ نے انصاری نوجوانوں کو بھیجا، حضرت عبداللہ کو ان کا امیر بنایا، یہ اپنے قلعے میں رہنے والا۔ وہ جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ پر روکتے ہیں اور کہتے ہیں، میں کوئی ہیلا تلاش کرتا ہوں اس خبیث تک پہنچنے کے لیے، تم یہاں پر انتظار کرو، میں واپس آتا ہوں۔ شام ہو چکی، اندھیرا چھا رہا، لوگ اپنے جانوروں کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو رہے۔ اس صحابی نے چادر لے کر اوڑھ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے دروازے کے قریب۔ دربان کہنے لگا، او بھلے آدمی، اندر آنا ہے تو آ جا، میں دروازہ بند کر لوں گا، پھر ساری رات باہر پڑا رہے گا۔ تو یہ اپنا جسم چھپا کے، چہرہ چھپا کے داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ تالا لگاتا ہے، چابی ایک تاکدان میں رکھتا ہے، یہ صحابی اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب قصہ گو شعراء ابو رافع کے پاس سے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے محل میں اکیلا ہوتا ہے، یہ صحابی داخل ہوتے ہیں۔ ذرا محبت رسول کا اندازہ کیجئے، جس دروازے کو کھولتے ہیں اندر داخل ہو کے اس کی کنڈی لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بھاگنے کے لیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے نا کہ جلدی بھاگ جاؤں گا۔ دروازہ اس لیے کنڈی لگاتے ہیں کہ اگر اس کو قتل کرنے سے پہلے قلعے والوں کو پتہ لگ گیا تو مجھ تک اس وقت تک وہ نہ پہنچ سکے جب تک اس خبیث کی گردن کو کاٹ نہ ڈالوں۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اپنی کیا فکر ہے،
مجھے تو یہ فکر ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگایا وہ ادھورا نہ رہے. دروازوں کو کھول رہے ہیں, کنڈیاں لگا رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں, کنڈیاں لگا رہے ہیں, اور پھر اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہا ہے. اس کا نام لے کے آواز لگاتے ہیں, ابو رافع. وہ کہتا ہے کون ہے؟ اس کی آواز کے اوپر تلوار کا وار کرتے ہیں, لیکن وار کامیاب نہیں گزرتا. وہ چیخ لگاتا ہے. یہ باہر نکل آتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز بدل کر کہتے ہیں, ابو رافع یہ چیخ کیسی تھی؟ وہ کہتا ہے تیری ماں روئے تجھ پر, ابھی کسی نے مجھ پہ تلوار کا وار کیا, اب جو آواز آتی ہے اس پہ تلوار لگاتے ہیں اور ایسا زبردست وار کرتے ہیں کہ اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں بدل ڈالتے ہیں. واپس آتے ہیں, دروازے کھول رہے ہیں, نکل رہے ہیں. کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ اب زمین آ گئی, لیکن ابھی زمین نہیں آئی تھی.